نبی کہتے تھے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اسے اس کے بعد اس کی ذات، اس کے والدین اور آج اللہ کی دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو۔ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ کو چاہتے ہو، اگر تمہارا عشق اللہ سے ہے تو ان سے کہہ دو ہے نبی کہ وہ تمہاری اتباع کریں، تمہارا حکم مانیں، تمہاری اطاعت کریں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اگر یہ مومنین، یہ مسلمان تمہاری اتباع کریں گے، تمہاری بات مانیں گے، تو پھر اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ ہی تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ بنیادی بات یہ ہے، باہر کی دیکھنے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ اتباع اس کے نتیجے میں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر سارے دلی دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی اطاعت کرنا، آپ کا اتباع کرنا، آپ کا حکم ماننا، یہ اصل میں ضروری ہے، اس لیے بھی کہ آپ کے ہم پر بے شمار احسانات، بے شمار احسانات، اگر ہم گنانے چاہیں تو گنا نہیں سکتے۔ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ دین اسلام ملا، آپ کی وجہ سے آج یہ دنیا کسی بڑے عذاب سے محفوظ ہے، اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے، آپ کی وجہ سے اس امت پر اللہ کی وہ بے شمار رحمتیں ہیں کہ جو شاید ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کے احسانات اتنے بے پایا ہیں، ان کے بدلے میں اللہ کے نبی کی بات ماننا اور اطاعت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ اطاعت اگر ہم اللہ کے نبی کی کریں گے تو اطاعت بغیر محبت کے ممکن نہیں۔ ہم اطاعت تو حکمرانوں کی بھی کرتے ہیں، حکمرانوں کی بھی بات مانتے ہیں، لیکن کیا اس کے اندر محبت چھپی ہوتی ہے؟ بعض دفعہ ہم کون وکرہن کرتے ہیں، مجبوراً کرتے ہیں، قانون مانتے ہیں لیکن مجبوراً کرتے ہیں، اس لیے لیکن اللہ کے نبی کی جب اطاعت کرنی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو
کے ساتھ اس کو کیا جائے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کی بات مانی جائے۔ اس لیے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ محبت کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے اگر دل میں چھوٹا سا خیال بھی آ جائے، چھوٹا سی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بھی خیال ایسا آ جائے کہ جو جس سے آدمی کی وہ ذوق اور شوق میں فرق پڑ جائے، تو سارے اعمال غارت ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ عروہ بن مسعود سقفی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارتکار کے طور پر، قریش کے سفارتکار کے طور پر ملنے کے لیے آیا، اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانہ وار اور پروانوں کی طرح نشاور ہو رہے ہیں، اور آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بھی ایسے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتے ہیں اور نیچے نہیں جانے دیتے ہیں۔ تو جب وہ واپس گیا اور جا کر اس نے قریش سے بات کی، تو اس نے کہا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کے ماننے والے اس کے اوپر اتنے فدا ہوں کہ اس کا پانی بھی زمین پر نہ گرنے دیتے ہوں اور وہ بھی اپنے جسم پر مل لیتے ہوں، وہ اس کے لیے پتہ نہیں اپنی جانوں کی کس طرح قربانی دیں، اس لیے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کہ جو آپ کے وضو کا پانی اپنے جسم پر مل رہے تھے اور نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ان کو منع تو نہیں کیا اس عمل سے کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن ان کو اپنی اطاعت کی اور اتباع کی تلقین کہ یہ کافی نہیں ہے کہ تم پانی کو جسم پر مل لو اور محبت کا اظہار کرو، بلکہ اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس کا حق بھی ادا کرو، محبت کے ساتھ اس کا حق بھی ادا کرو۔ ادب اور توقیر، کسی کا ادب کرنا، کسی کی توقیر کرنا، کسی کی بات ماننا، یہ سب محبت کے بغیر ممکن ہے۔ جس سے جتنی محبت ہوگی اتنی ذوق شوق سے آدمی بھاگ کر اس کی بات بھی مانے گا، اس کا ادب و احترام بھی کرے گا۔ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے آدمی اتنی زیادہ اس کے ساتھ سامنے وش مل جاتا ہے، اس کی مہمانداری کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تعلق کا اظہار کرتا ہے، اس کی بات اور اس کے حکم کو حکم کا درجہ دیتا ہے، جتنی جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ وہ ہے کہ سب اعمال کی بنیاد محبت ہوتی ہے۔ بے قتل دودھ پڑا آج نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب دام۔ وہ عشق جو ہے اس نے پرواہ نہیں کی کہ ابراہیم آگ میں جل جاؤ گے، چمڑی اکڑ جائے گی، جسم جھلس جائے گا، موت کے آغوش میں جا سو گے، نہیں۔ عقل تو شاید بہانے تراش کی رہی ہوگی، لیکن عشق اور محبت نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ جس سے محبت کرتے اس کے اوپر نثار پروانوں کی طرح اس کے اوپر قربان ہو جاؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ محبت اور عشق جو ہے اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت ہمیں درکار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ ساری دنیا، والدین، اولاد، دنیا کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ سمجھے۔ حضرت عمر فاروق، یہ حدیث ایک اور طرح سے بھی بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن بڑے شوق سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والدین، دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ حضرت عمر کچھ دیر کے لیے سوچا اور اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، اب آپ مجھے میری جان سے بھی، دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب عمر تیری ایمان کی تکمیل، تیرا ایمان اب مکمل ہوا ہے۔ لیکن محبت ہونا اور محبت کے دعوے ہونا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا اصل میں محبت
کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز وہ پڑھے بغیر جو ہے وہ سو جاتی ہے. یعنی وہ نماز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. تو آپ سے محبت کرنے والا آپ سے آنکھوں کی ٹھنڈک چھینے گا، یہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں محبت ہوتی نہیں ہے، دعوے دعوے ہوتے ہیں. اس لیے کہ محبت کا دعویٰ یا کسی بھی بات کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، اس کو نبھانا اور دوسری بات. ایک صحابی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر آزمائشوں کے لیے تیار رہنا، پھر تمہیں آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، کیونکہ پھر اللہ تمہارے اس عہد کو آزمائے گا تو صحیح کہ تم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، اس دعوے میں جھوٹے ہو کے سچے ہو، پھر تمہیں آزمایا جائے گا اور پھر آزمائشوں میں تم پورے اترو گے تو تمہارا پتہ چلے گا کہ تم کتنے جو ہے وہ اس کے دعوے میں سچے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ صحابی رسول، قریش کو وہ پہلے فرد ملے تھے کہ جو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے جانے کے بعد پہلے فرد تھے کہ جن کو انہوں نے گرفتار کیا تھا. ایک جھڑپ کے دوران گرفتار کر لیا، مکہ میں لے آئے. اب جتنا غصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر، اس کو نکالنے کا پہلا موقع ان کے ہاتھ میں آیا. ان کو باندھ دیا گیا. آپ کو برچھی لے کر جسم پر چبھوتا ہے، کوئی نیزے کی امی جو ہے وہ مار کر جسم سے جو ہے وہ جسم کو مارتا ہے، جسم سے خون فواروں کی طرح پھوٹ رہا ہے، خون رس رہا ہے، تکلیف کی شدت ہے. اور ایسے موقع پر ایک کافر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ حبیب اب تو تم یقیناً یہ چاہتے ہو کہ کاش تم اس مصیبت سے تمہاری جان چھوٹ جائے، بے شک تمہارا نبی اس میں گرفتار ہو جائے لیکن تمہاری جان چھوٹ جائے. حضرت خبیب مسکرائے، کہنے لگے تم عجیب لوگ ہو، اتنی بڑی بات کہہ رہے کہ میرے اس خون کے بدلے میں اس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ سوچوں کہ میرا نبی گرفتار ہو جائے یا اس پر کوئی آزمائش آ جائے تو میں بچ جاؤں. خدا کی قسم میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ مجھے کانٹا بھی چبھے، اس کے بدلے میں میرے نبی کو کوئی چھوٹا سا نقصان بھی، میری جان بھی چلی جائے اور میرے نبی کو چھوٹا سا کانٹا بھی چبھے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا. یہ ہے محبت. لیکن محبت اپنا رنگ لا رہی ہے، نیزے کی انیاں چبھ رہی ہیں، تلواروں کے گھاؤ لگ رہے ہیں، برچھی اپنا کام تمام کر رہی ہے تاکہ اسی طرح جان جانے آخری کے سپرد کر دے اور اپنا اس دعوے کا عملاً جو ہے وہ دعوے کو ثابت کر دیتے. عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آپ میرے اپنے عہد و عیال سے، سارے مال سے، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ پیار ہے. میں آپ کی وجہ سے گھر میں ٹک نہیں سکتا. جب گھر میں ہوتا ہوں تو مجھے چین نہیں آتا جب تک میں آپ کو نہ دیکھوں. پھر میں گھر سے نکل آتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے تسلی ہوتی ہے. مگر مجھے ایک فکر ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میں اس کے بعد آپ کو کیسے دیکھوں گا. میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، ادنا سا آدمی، اور آپ رحمت للعالمین، آپ جنت میں کے سردار اور ساری جنت آپ کے لیے، تو میں آپ کو بعد میں آپ کا دیدار کس طرح کر سکوں اور دل کو سکون کس طرح دے سکوں. جب انہوں نے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام. صرف محبت نہیں کرتا، محبت کے ساتھ اطاعت کرتا ہے تو وہ قیامت کے روز انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اس کا جو ہے وہ مقام ہوگا. گویا کہ تم آخرت کے روز بھی جو ہے وہ مجھے دیکھ سکو کہ جنت. تو یہ محبت جو ہے اصل میں یہ بہت قیمتی چیز ہے. لیکن اگر یہ محبت صرف دعوے کی صورت میں نہ ہو بلکہ حقیقی محبت،
ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتے اور آ کر بیٹھے رہتے اور حضور کو دیکھتے رہتے، کبھی کوئی سوال نہیں کیا، کبھی کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن حضور نے پوچھا کہ تم آتے ہو نہ کوئی سوال کرتے ہو، بس مجھے دیکھتے رہتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ وقت دنیا میں بہت محدود ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کی بہاریں لوں۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو دل کو سکون آتا ہے، دل کو قرار آتا ہے۔ آخرت میں پتہ نہیں، آپ تو ظاہر جنت میں ہوں گے، میں پتہ نہیں کہاں پر ہوگا، تو دنیا میں جو مجھے لمحے میسر ہے کم از کم ان سے تو میں فائدہ اٹھا لوں اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا دیدار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی کہ جو اطاعت کرتا ہے اسی کے ساتھ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جس کو مجھ سے حقیقی محبت ہے، وہ محبت کا تقاضا ہے کہ جنت میں بھی وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ محبت بڑی ہی قیمتی چیز ہے، لیکن اگر ہم اس کو دل میں پالیں، اس میں اضافہ کریں، اس میں آتش شوق کو بھڑکائیں اور عمل کے اندر اس کو ڈھال دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری روش کو زندہ کیا، میری سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی۔ کتنے ہیں جو حضور کی محبت، حضور کی روش اور سنت کو زندہ کرتے ہیں؟ اور پھر حضور کی سنتیں تو مختلف نوع ہیں۔ وہ سنتیں حضور کی کہ جو جن میں تو ہمیں میٹھی میٹھی سنتیں ہیں وہ تو ہم کر لیتے ہیں اور پھر اس کا ذکر بھی بڑا کرتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا کھاتے تھے، اس لیے کھانے کے بعد میٹھا کھانا چاہیے، اور یہ ہمیں سنت زندہ کرتے۔ یا اس طرح کی سنتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں کتنے ماہ کے بعد وہ تو کھجوریں کھا کر اپنا گزارا کرتے تھے، وہ تو سب کچھ بانٹ دیتے تھے۔ کہاں ہر کھانے کے بعد آپ میٹھا پسند ضرور کرتے تھے، لیکن میسر کم ہی آتا تھا، اور ہم ہر کھانے کے بعد اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ حضور کی سنت یہ بھی تھی، اور اس سے بڑی سنت تھی کہ وہ اپنا کھانا غریبوں کو دے دیتے تھے۔ حضور کی زیادہ بڑی سنت یہ تھی کہ ان کے تو کھانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، جو مال آتا تھا وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ لیکن یہ ذرا مشکل سنت ہے، اس لیے اس طرح کی سنت ہمیں ذرا گوارا نہیں۔ میٹھی میٹھی سنتیں وہ بڑی اچھی اچھی، اور حضور کی سب سے بڑھ کے سنت تو جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے میدان میں نکلنا، اپنے دندان مبارک شہید کروائے آپ نے۔ آپ کی بہت بڑی سنت تو دعوت دین ہے، اللہ کے دین کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا اور پھیلانا۔ طائف کے بازاروں میں آپ جب گزر رہے تھے اور پتھر مارنے والے پتھر مار رہے تھے سرداروں کے افسانے پر، اور خون جو ہے وہ اوپر سے بہ بہ کر ایڑی تک آ رہا تھا، اور جوتے مبارک خون سے بھر جاتے ہیں، اور آپ تکلیف کی شدت سے بیٹھ جاتے ہیں، بار بار اتنی تکلیف ہوتی ہے جب پتھر پڑتا ہے، اور پھر ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، اور جب وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہے ان اہل طائف پر، آپ میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم کریں تو یہ فرشتہ ان پہاڑوں کو درمیان میں ملا دے اور ان کے درمیان یہ پس کر رہ جائے اور تباہ و برباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ یہ ضرور ایسا ہوگا کہ انہی میں سے کچھ لوگ نکلیں گے، انہی کی اولاد میں سے اور انہی میں سے کہ جو اس دین کا علم بلند کریں، اور بنو ثقیف کے لوگ بعد میں پھر اسلام کا ہرا دستہ بنا۔ دیکھیں یہ بھی تو عمل ہے آپ کا، یہ بھی تو آپ کی سنت ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچائی ہو، گھر میں کبھی درس قرآن رکھا ہو، کبھی کوئی جو ہے وہ تربیت کی کوئی مجلس برپا کی ہو، لوگوں کو ایمان کے بارے میں بتایا ہو، اسلام کے بارے میں بتایا ہو۔ کتنے لوگ ہیں
محبت ہے تو محبت ظاہر تو ہونی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو جہاد کے لیے تیار ہیں, دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کو شہادت سے جو وہ کے مرتبے سے سرفراز کر. حضور نے تو فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں کہاں ہے کہ جس نے نہ کبھی زندگی میں جو ہے وہ شہادت کی آرزو کی اور نہ کبھی میدان جنگ میں گیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آرزو کی. تو یہ محبت کا دعویٰ اور بات ہے اور اس پر عمل کرنا اور بات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, مکہ کا ابتدائی دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم اور آپ کے صحابہ پر مسلسل زیادتیاں ہو رہی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اس دوران میں کفار آپ پر حملہ کرتے تھے, آپ کو مارنا شروع کر دیتے. ابوبکر صدیق دور سے دیکھ کر بھاگ کر آتے ہیں اور آ کر ان کو ہٹاتے ہیں. جب آپ ان کو ہٹاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ سارے حضرت ابوبکر صدیق کو مارنا شروع کرتے ہیں. اتنا مارتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اٹھا کر اپنے گھر لے جائے جاتے ہیں. محبت کرنے والا باپ, محبت کرنے والی ماں, اور ماں باپ تو محبت کرتے ہی ہیں, لیکن اتنا زبردست اور اتنا جو ہے وہ بھلا مانس ایسا بیٹا بھی کبھی کسی کو نصیب ہوا ہے ابوبکر صدیق جیسا. سارے کے سارے معاشرے میں منفرد مقام رکھنے والا. ماں پریشان ہے, باپ بھی پریشان ہے, حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد تھوڑا سا ہوش آتا ہے. ماں بڑی بے قرار ہو کر آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا کیا حال ہے. بیٹا کہتا ہے ماں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے, پہلے مجھے یہ بتاؤ. ماں کہتی ہے ظاہر اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئی, وہ کہتی ہے کہ اس کی جس کی وجہ سے تیرا حال ہوا ہے یہ, اس کا تمہیں نام کی مالا جپ رہے ہو, اپنا تو کچھ خیال کرو. کہتے ہیں کہ ماں جب تک ان کا حال معلوم نہ ہو اپنا حال کیسے بتاؤ. پھر لے جائے جاتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں, کہتے ہیں نہیں جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لوں دل کو قرار نہیں آ سکتا. اٹھا کر لے جائے جاتے ہیں حضور کی خدمت میں. حضور کو دیکھتے ہیں, آنکھوں کو جو ہے وہ ٹھنڈک ملتی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں میں آپ کو کرتا ہوں. یہ ہے محبت. اس کے ساتھ تو بڑی قربانی بھی ہے, اس کے ساتھ تو بڑی آزمائش بھی ہے. یہ صرف دعویٰ تو نہیں ہے. اور اسی پر اقبال نے وہ کہا تھا جس کا میں ذکر پہلے بھی کرتا رہتا ہوں, وہ مشہور شعر کہ صدیق اکبر عشق رسول میں اتنے گم ہو گئے تھے کہ جس کی مثال کیا ہے, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. کہ پروانہ چراغ کے اوپر جل بھن کر ختم ہو جاتا ہے, اپنی موت کو گلے سے لگا لیتا ہے, اور بھنورا پھول کے گرد اس کو اور کوئی مقام پہ نہیں جاتا, اس کا وہی ایک مقام ہے. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. عقل بھی خدا کا رسول, عقل بھی خدا کا رسول. ہر معاملے میں ان کے لیے تمام تر توجہات کا مرکز اور محبتوں کا مرکز کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے جان, مال, اولاد سب سے بڑھ کر محبوب تھے. جیسے پیاسے کو ٹھنڈا پانی مثال دی, اور شاید ہمیں یہ مثال سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ کسی صحرا میں رہنے والا شخص اس کو زیادہ بتا سکتا ہے کہ جہاں پر پیاس کے حقیقی جو ہے وہ مفہوم سے وہ لوگ آشنا ہوتے ہیں. پانی نہیں ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, اور گرم موسم ہے, اور اس کو کہیں سے پانی نظر آ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. جس کو یہ ہو کہ پیاس سے مر جاؤں گا, اس کو کہیں سے پانی میسر آ جائے تو اس کے دل کی اور اس کے جذبات کی کیا کیفیت ہوگی. بالکل اسی طرح کیفیت جس طرح پیاسے کو پانی سے ہوتی ہے صحرا میں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہماری کیفیت حضور کے بارے میں,
ہمیں حضور سب سے بڑھ کر محبوب تھے، پوری دنیا سے بڑھ کر محبوب۔ جب سورہ حجرات میں یہ آیات اتری، اس سے پہلے ظاہر ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ کچھ جو ہے وہ بدو قسم کے لوگ آتے تھے دیہاتی، اور وہ آ کر اونچی اونچی آوازیں دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر آپ کے حجروں کے باہر سے۔ اور ایسے بھی ہوا بعض اوقات کے ایک مرتبہ کے صحابہ بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپس میں بحث ہو گئی، اور اونچی اونچی آواز میں صحابہ باتیں کرنے لگے حضور کی موجودگی کے باوجود۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں امت کو اور صحابہ کو یہ بتایا کہ نبی کے ساتھ بات چیت کرنا اور اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے کیا اصول ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، نبی کی آواز سے ذرا دھیمی آواز کرو۔ اور یہ بھی بتایا کہ دروازوں کے حجروں کے باہر سے اونچی آوازیں نہ دیا کرو نبی۔ جب یہ ہدایات اتری تو صحابہ کرام جو ہے وہ حضور سے کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو دروازہ ناخنوں سے کھٹکھٹاتے ہیں، ناخنوں سے، کہ کہیں زور سے دروازہ کھٹکھٹانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ اتنا آہستہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ حضور اگر سن رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں تو پھر تو ہلکا سا معلوم ہو جاتا، ورنہ وہ پیچھے آتا، اور وہ بھی مجبوری کے عالم میں۔ اور جب یہ بات آئی کہ اپنی آواز کو نیچی رکھو، دھیمی رکھو نبی سے، تو صحابہ کرام نے اپنی آوازیں پست کر دی مجلس کے اندر حضور کے سامنے، حتیٰ کہ بعض اوقات ان کی بات سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا، اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے۔ ایک صحابی ایک دن روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو آپ کی مجلس میں اونچی اونچی باتیں کرتا ہوں، اونچی آواز میں باتیں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے لیے نہیں ہے، تیری آواز ایسے ہی بلند ہے، بعض لوگوں کا والیوم بلند ہوتا ہے نا، جن کی آواز کا کون اس طرح کی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم ویسے اونچا بولتے، اس لیے یہ آیت اور یہ حکم تیرے اوپر لاگو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ گویا کہ یہ میں اپنی روٹین کی آواز سے بڑھ کر، اور اسی سے جو ہے وہ بعض علماء نے استاد کے حوالے سے بھی بات نکالی کہ استاد کے سامنے بھی اونچی آواز میں بات کرنا اس کی بجائے دھیمی آواز میں بات کرنا چاہیے۔ اور پھر ہمیں یہ تو بتائی دیا گیا اس میں کیا کون نہیں جانتا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ اللہ بھی اپنے نبی پر، اس کے فرشتے بھی اپنے نبی پر، کائنات کی ایک ایک چیز اپنے نبی پر جو ہے وہ درود و سلام بھیج رہی ہے۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو، ان پر درود بھیجو۔ اور ایک مرتبہ مجلس جمی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک سرخ چادر، نئی چادر تحفے میں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اپنی پرانی چادر اتاری اور نئی چادر زیب تن کر کے واپس آ گئے۔ جب آپ واپس آئے تو حضرت صاحب میں نبی وقاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو یہ نئی چادر تو بہت اچھی لگ رہی ہے، بڑی خوبصورت چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو پھر اندر چلے گئے، پرانی چادر پھر زیب تن کی، نئی چادر کو طے کیا، ہاتھ میں پکڑا، آ کر ساتھ نبی وقاص کو تحفہ کر دے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، صحابہ کے چہروں پر بہت غصہ کہ یہ ساتھ نے کیا کیا ہے۔ جب مجلس برم ہوئی تو صحابہ نے حضرت صاحب کو گھیر لیا اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز کی تعریف کی جائے تو آپ وہ تحفے میں دے دیتے، تو تم نے جان بوجھ کر ایسی حرکت کیوں کی؟ تو کہنے لگے کہ دوستو بات یہ ہے کہ میں بڑے عرصے سے اس طاق میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جسم کی کوئی مس کی ہوئی چیز، کوئی کپڑا
مجھے مل جائے تاکہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں اور جب میں مروں تو میری قبر کے ساتھ وہ کپڑا مجھے سکے۔ اور یہ کبھی مجھے ایسا موقع میسر نہیں آیا، حضور کے پاس تو ہوتا ہی بڑا محدود تھا۔ آج پہلی مرتبہ 2 چادریں میں نے دیکھی کہ آپ کے پاس ایک پرانی چادر ہے، ایک نئی چادر ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو پرانی صحیح، آپ کے جسم سے جس نے بھی مس کیا مجھے کوئی ایک چادر مل جائے گی تو میں قبر میں اس کو ساتھ لے کر جو ہے وہ سوؤں گا، اور اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گا تو جس جسم کو حضور کی چادر نے چھوا ہے اس کو بھلا جو ہے وہ قیامت کے روز اس سے کون حساب دے گا۔ اس لیے میری یہ خواہش تھی اور میں نے یہ کہا۔ یہ ہے محبت، لیکن وہی ساتھ کرام کے فاتح بھی ہیں۔ سب سے پہلا تیر دین کے لیے انہی کے جو ہے وہ کمان سے نکلا۔ تو اس لیے حضرات محترم بنیادی بات محبت کے ساتھ اطاعت ہے۔ کہ جو اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے نبی کی اطاعت کرو، میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ اس لیے اس محبت کا تقاضا یہ ہے حضور کی اطاعت کی جائے، حضور کی سنتوں کا احیا کیا جائے، یہاں پر جو ہے وہ دین کی دعوت کو عام کیا جائے، امر بالمعروف کا کام کیا جائے۔ یہ جگہ جگہ جو برائی پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اس پورے معاشرے کے اور پورے ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کی جدوجہد کی جائے جس کے لیے نبی اس دنیا میں آئے تھے۔ نبی کا بنیادی مشن اور مقصد کیا تھا کہ دنیا پر دین کا غلبہ، نظام مصطفیٰ رائج کرنا، اور نظام مصطفیٰ رائج کرنے والے جو لوگ اس کی جدوجہد کرتے ہیں حقیقت میں وہی نبی سے محبت کے تابع میں سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔